السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم سیرت ائمہ و محدثین کے اس سیریز سے آخری دو امام اور محدثین کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امام نسائی رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے اور پھر ان کے بعد انشاءاللہ ہم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا نام کیا ہے اور ان کی جائے پیدائش کیا ہے اور کہاں پیدا ہوئے اور کس طریقے کی زندگی گزاری، ان کا نام و نسب اور کنیت۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا نام احمد تھا اور کنیت ابو عبد الرحمن، اور سلسلے نسب یہ ہے: احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار بن نسائی الخراسانی۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی پیدائش میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 213 ہجری اور بعض لوگوں نے 215 ہجری بیان کیا ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ امام نسائی رحمہ اللہ کی پیدائش خراسان کے مشہور شہر نسا میں ہوئی۔ نسا نہیں، نون پر زبر، نسا میں ہوئی۔ کبھی عرب اس حمزہ کو واو سے بدل کر نسبت کرتے وقت نسوی بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور کیا ہے؟ نسائی۔ امام نسائی رحمہ اللہ پیدا ہوئے خراسان کے شہر نسا میں، اور اسی وجہ سے ان کو نسائی کہا جاتا ہے اور اسی سے مشہور ہوئے۔ لیکن پھر بعد میں امام نسائی رحمہ اللہ نے مصر کے اندر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے اندر رہنے لگے۔ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر علمی مراکز کا، جہاں جہاں علم اس وقت مل رہا تھا وہاں کا سفر کیا۔ سب سے پہلے آپ نے خراسان میں بلخ کے ایک شہر بغلان کا رخ کیا۔ وہاں 230 ہجری میں جب آپ کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی، وہاں قتیبہ بن سعید کے پاس 1 سال 2 مہینے علم کی تلاش میں گزارا اور ان سے کئی احادیث روایت کی سنا۔ نیز اپنے سے پہلے محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مختلف اور علاقوں کا سفر کیا حدیث کا علم حاصل کرنے کی، جیسے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ گئے، عراق کے شہر کوفہ بصرہ گئے، شام گئے، جزیرہ میں گئے، خراسان گئے اور سرحدی علاقوں وغیرہ کا سفر کیا، اور بعد میں آ کر کے مصر میں رہنے لگے۔ مؤرخین نے امام نسائی رحمہ اللہ کے علمی سفر کا ذکر کیا ہے، چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ کے علمی سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے دور دراز کا سفر کیا، حدیث کو سننے میں وقت گزارا اور ماہر ائمہ سے یعنی اماموں سے، بڑے بڑے ائمہ سے اور اماموں سے ملاقات کی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کن کن اساتذہ سے علم حاصل کیا؟ چنانچہ امام نسائی نے علماء کی ایک بڑی جماعت سے علم حدیث حاصل کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی نے بے شمار لوگوں سے احادیث سنی، جیسے ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، ابو داؤد، سلیمان بن اشعث السجستانی جن کا تذکرہ ہم کل کی مجلس میں کر چکے ہیں، احمد بن بکار، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور حارث بن مسکین وغیرہ۔ یہ کئی بڑے بڑے علماء ہیں، اور جب علم حاصل کر لیا حدیث کا تو اب اس علم کو دوسروں تک پہنچانا جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو بھی ادا کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے جب پڑھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا تو کئی ایک بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ چنانچہ امام نسائی سے علماء اور روات کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور آپ سے احادیث روایت، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار لوگ۔ امام نسائی رحمہ اللہ علم و دین کی امامت کے شہرت کے ساتھ، یعنی دین میں اور علم میں امام تھے، اس کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی تھے۔ اس لیے آپ کے علوم و فنون سے استفادہ کے ساتھ ساتھ طلباء آپ کے پاس
اس واسطے بھی آتے تھے تاکہ ان کی سند اعلیٰ لیول کی ہو جائے، ہائی لیول کی ہو جائے، اس لیے کہ قتیبہ بن سعید اور ان کے طبقہ سے امام نسائی نے احادیث روایت کی تھی، اور امام نسائی رحمہ اللہ کے زمانے میں ان سے زیادہ اعلیٰ سند کسی اور کے پاس نہیں پائی جاتی، اس لیے راویوں نے امام نسائی سے بڑھ چڑھ کر احادیث روایت کی۔ چند مشہور شاگردوں کا نام: ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، جو آپ بار بار امام طبرانی کا نام سنتے ہیں، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی، امام اسفرائینی، یہ بھی ایک مشہور نام ہے، ابو بشر الدولابی، یہ بھی ایک مشہور نام ہے، ابو جعفر محمد بن عمرو العقیلی، اور احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر الطحاوی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا نام آپ سنتے ہیں، عقیدے کے باب میں انہی کی ایک مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ۔ یہ تو ان کے شاگردوں کے نام۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو بڑا عظیم حافظہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے جو ان کو یہ غیر معمولی قوت سے نوازا تھا حفظ کا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے بڑا حافظ حدیث کہا ہے امام نسائی۔ یہ کہتے ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہ امام نسائی امام مسلم سے بڑے حافظ حدیث۔ ابن یونس مصری کہتے ہیں کہ امام نسائی حدیث کے بھی امام ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں اور حافظ ہیں۔ امام سبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ حافظ ذہبی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ صحیح مسلم یعنی صاحب صحیح یعنی امام مسلم اور امام نسائی میں سے کون زیادہ حدیث کا بڑا حافظ ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ امام نسائی رحمہ اللہ۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ کہتے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں نسائی ایک پختہ حافظ حدیث ہیں۔ یہ ان کے حفظ کے تعلق سے علماء کی باتیں ہیں۔ آپ کے اندر اللہ کا ڈر، تقوی، خوف کتنا تھا، اور عملی زندگی یعنی عمل کی دنیا میں آپ ایسا نہیں تھا کہ صرف حدیث کے امام تھے اور جو ہے علم کے امام تھے، بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی آپ بہت آگے تھے۔ آپ کی عملی زندگی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جسے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے مصر میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ وہ نسائی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، یعنی علم سے جیسے ہی چھٹی ملتی تھی علم حاصل کرنے سے یا پڑھانے سے، ویسے ہی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ وہ جنگ میں امیر کے ساتھ نکلے اور اپنے وقار اور سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ یہ سنت پر عمل کرنے والے بہت بڑے محدث ہیں، اور سلطان کے امیر کے ساتھ نکلے تھے لیکن امیر کی مجلس سے دور رہتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام نسائی کے ورع و تقوی پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے، یعنی کس قدر ان کے اندر خوف تھا اور کس قدر جو ہے خیال رکھتے تھے عمل کے اعتبار سے بھی اور علم حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی، کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاذ حارث بن مسکین کے پاس گئے اور ان سے ایسی حالت میں انہوں نے حدیث کو سنا کہ وہ سامنے مجلس میں موجود نہیں تھے بلکہ صرف آواز آ رہی تھی، ان کو آواز آ رہی تھی، اور ان کے درمیان یعنی دونوں کے استاذ اور شاگرد کے دوری تھی اور بیچ میں جو ہے صرف آواز آ رہی تھی، سامنے مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو اب دیکھیں انہوں کی اخبار مجھ سے جی، تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی دیانت داری، امانت داری تھی کہ انہوں نے جیسا سنا ویسے ہی بیان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ڈائریکٹ نہیں سنا تو کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ بیان کیا، نہیں، بلکہ جو امانت کا تقاضا تھا کہا کہ قراءۃ علیہ وانا اسمع، کہ ہم سے حارث بن مسکین نے بیان کیا، لیکن کیسے؟ ڈائریکٹ نہیں، بلکہ حدیث ان پر پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا، حدیث ان پر پڑھی جا رہی تھی، ان کو حدیث پڑھ کر کے سنایا جا رہا تھا، وہ سن رہے تھے اور ادھر میں سن رہا تھا۔ تو اس طریقے سے اپنے استاد، تو یہ بھی تقوی کے تھا، ویسے انہوں نے حدیث کو من معن ایز اٹ از بیان کر دیا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کے علم کا اور ان کی دینی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور اس میدان میں ان کو شہرت حاصل ہوئی، اس اعتبار سے کئی علماء نے ان کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں آپ، ایک علماء یہاں کیا گیا ہے، بھی کہا جاتا تھا اور امام بھی کہا، اور ہر اعتبار سے دین کے اور علم کے اعتبار سے آپ لوگوں کے قائد تھے، رہنما تھے۔ محمد بن سعد الباوردی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم مطرز سے ابو عبد الرحمن نسائی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نسائی امام ہیں
یا امامت کے درجے کے مستحق ہیں، امام ہیں یا امامت کے درجے کے مستحق ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حافظ دارقطنی کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے قابل شمار معاصر علماء حدیث میں، یعنی ان کے زمانے کے جو علماء تھے حدیث کے، ان تمام لوگوں کے درمیان امام نسائی رحمہ اللہ سب پر مقدم ہیں اور سب سے آگے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کچھ کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ امام نسائی جہاد کے میدان میں بھی گئے، مجاہد بھی تھے، اور جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب بھی لکھتے تھے۔ جیسے ایک کتاب انہوں نے لکھی السنن الکبریٰ، جو حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جسے سنن نسائی کہتے ہیں، سنن نسائی کہتے ہیں۔ ایسے ایک کتاب المجتبیٰ، ایک کتاب خصائص علی، ایک مسند علی، مسند مالک، کتاب التمیز، کتاب المدلسین، کتاب الضعفاء، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ اب ان کی جو مشہور کتاب ہے جس کی وجہ سے امام نسائی رحمہ اللہ کو شہرت حاصل ہوئی، وہ ہے سنن نسائی، سنن نسائی یا سنن الکبریٰ دونوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کل جو ہے 5761 5761 حدیثیں موجود ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے، اس حدیث کے ذخیرے میں یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس سے پہلے ایسی کتاب موجود نہیں تھی، ایسی کتاب موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے بیان کر۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض علماء سنن نسائی کو روایت اور درایت دونوں کے حساب سے، روایت یعنی حدیث روایت کرنا، درایت یعنی سمجھ اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے صحیح بخاری سے افضل کہتے ہیں سنن نسائی کو۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح بخاری میں صرف صحیح حدیثیں ہیں اور سنن نسائی میں ضعیف حدیثیں وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ابن رشید کہتے ہیں جس قدر کتب حدیث سنن کے انداز پر مرتب کی گئی ہیں، ان میں سے سنن نسائی صفات کے اعتبار سے سب سے جامع ہے، آگے ہے، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے امام بخاری اور امام مسلم کے انداز کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی امام بخاری کا اپنا انداز تھا، امام مسلم کا اپنا انداز تھا، امام نسائی نے دونوں کے انداز کو اپنا کر کے سنن نسائی کی تصنیف کی ہے۔ بس اس کے اندر کمی کیا ہے کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 5761 حدیث ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات صفر کے مہینے میں 303 ہجری میں ہوئی۔ 214 یا 215 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 303 ہجری میں یعنی تقریباً 87 سے 88 87 یا 88 کی عمر میں امام نسائی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھے امام نسائی رحمہ اللہ۔ اب ایک دوسرے امام، دوسرے جو ہے محدث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں۔ امام ابن ماجہ یہ آخری ہے ہماری لسٹ میں، یہ نام ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے، پیدائش کیا ہے اور کس طرح کی زندگی گزاری؟ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا نام آپ دیکھیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد نام ہے، اور ان کے والد کا نام یزید ہے۔ تو ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الربعی القزوینی اور ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ماجہ کے نام سے مشہور کیوں؟ آگے تذکرہ ہے۔ آپ عجمی الاصل تھے، عرب کے نہیں تھے، عجمی تھے اصل میں۔ ربعی جو ہے یہ ربیعہ، قبیل ربیعہ کی طرف نسبت ہے، ان کے خاندان کے لوگ قبیل ربیعہ کے غلام تھے اور پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، تو اسی وجہ سے ربعی ولا کی نسبت ہے، یعنی ملکیت کی نسبت ہے، اسی لیے ان کو ربعی کہا جاتا ہے۔ اور قزوین میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو قزوینی کہا جاتا ہے، اور قزوین یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، ایران کا ایک علاقہ ہے قزوین، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں۔ کیوں؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ماجہ جو ہے، ماجہ ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک والا ماجہ نہیں، یہ ماجہ میم الف جیم ہاں ماجہ۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ماں کا نام ماجہ ہے اور ابن مطلب بیٹا، تو ابن ماجہ کا مطلب ماجہ کا بیٹا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ماجہ جو ہے وہ امام ابن ماجہ کے والد کا نام تھا، یعنی ابا۔ بعض لوگوں نے ماں کا نام کہا، بعض لوگوں نے باپ کا نام کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو کہا۔ بہرحال چاہے ماں کا نام ہو یا باپ کا نام ہو، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن ماجہ کہا جاتا ہے کہ ماجہ کے بیٹے، اور پھر اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ 6 بڑے ناموں میں سے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد،
ان 6 میں صرف امام مسلم جو ہے وہ اپنے نام سے مشہور ہیں، باقی سب کے سب یا تو کنیت سے یا نسبت سے۔ بخارا میں امام بخاری پیدا ہوئے اس لیے بخاری کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد کا نام سلیمان تھا لیکن کنیت سے مشہور ہو گئے۔ نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نسا نام کا علاقہ وہاں پیدا ہوئے، اس سے مشہور ہو گئے۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ جو ہے یہاں پیدا ابن ماجہ کے ماں کا نام یا باپ کا نام ماجہ تھا، اس لیے ان کو ابن ماجہ کہا جانے لگا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذ شہر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو ترمذی کہا جانے لگا۔ تو صرف امام مسلم رحمہ اللہ اپنے نام سے مشہور ہیں، باقی سب نسبت سے، علاقے سے یا کنیت سے جانے جاتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا بچپن کیسے گزرا اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ بات معلوم نہیں ہے، تاہم جیسے اور لوگوں کا دستور تھا کہ ابتدائی تعلیم یعنی شروع کی تعلیم جو ہے اپنے علاقے میں جو ہے امام وغیرہ جو علاقے کے عالم ہوتے تھے ان کے پاس لوگ حاصل کرتے تھے، ایسے ہی انہوں نے بھی حاصل کیا۔ اور پھر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 230 ہجری میں جب عمر 21 یا 22 سال کی تھی، آپ اس سال سفر کیا حدیث کے لیے۔ چنانچہ ابن الجوزی کہتے ہیں عراق، مکہ، مدینہ، مصر اور شام کے شہروں کا آپ نے سفر کیا اور محدثین کی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آپ نے اپنی علمی پیاس بھرنے کے لیے اور حدیث نبوی جمع کرنے کے لیے دمشق، حمص، مصر، اصفہان، اسقلان اور نیشاپور تک کے بڑے بڑے علم حدیث کے جو ہے ماہر لوگوں کے سامنے آپ گئے اور آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث نبوی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قیمتی باتوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دور کے تقریباً ہر جگہ گئے، جہاں بھی علم مل رہا تھا تقریباً ہر بڑی جگہ پر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ گئے اور بڑے بڑے لوگوں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کون کون سے ہیں؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو اپنے وقت کے عظیم محدثین سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جن میں مکہ کے، مدینہ کے اور آپ کے اپنے علاقے قزوین کے محدثین بھی شامل۔ چنانچہ مدینہ میں آپ کے استاذ حافظ ابن مصعب الزبیری، احمد بن ابو بکر العوفی اور حافظ ابراہیم المنذر شامل ہیں۔ مکہ میں حافظ جلوانی، ابو محمد حسن بن علی الخلال، حافظ زبیر بن بکار مکہ کے جو قاضی تھے، اور حافظ سلامہ بن شبیب وغیرہ سے استفادہ کیا۔ قزوین میں عمرو بن رافع البجلی، اسماعیل بن توبہ، محمد بن ابو خالد القزوینی، اس کے علاوہ جبارہ بن مغلس، ابو بکر بن ابو شیبہ، نصر بن علی الجہزمی، محمد بن یحییٰ نیشاپوری اور کئی ایک نام، محمد بن بشار، علی بن محمد التنافسی وغیرہ، یہ سب آپ کے اساتذہ ہیں۔ اور جب مختلف علاقوں سے مختلف علماء کے پاس جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا تو پھر آپ نے علم جو ہے لوگوں کے سامنے بانٹنا شروع کیا، اس کی تقسیم شروع کی۔ چنانچہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے تلامذہ شاگردوں کی ایک لمبی تعداد ہے، صرف اپنے علاقے میں قزوین میں ہی نہیں بلکہ ہمدان، اصفہان، بغداد اور دنیا کے اور دیگر جگہوں میں جہاں بھی آپ گئے وہاں آپ نے علم پھیلایا۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں علی بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار الجرشی، احمد بن ابراہیم القزوینی، حافظ ابو یعلا الخلیلی اور ابو عمرو احمد بن محمد حکیم المدنی قابل ذکر ہیں۔ سنن ابن ماجہ جو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کے کون سے راوی ہیں، اس میں ان سے جو حدیثیں روایت کن لوگوں سے روایت کی ہے یا کن لوگوں نے روایت کی ہیں۔ آپ کے وہ شاگرد، خاص شاگرد جنہیں سنن ابن ماجہ روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے ابو الحسن القطان، سلیمان بن یزید، ابو جعفر عیسیٰ، ابو بکر حامد الابہری رحمہم اللہ، یہ سب ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ علماء نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عظیم محدث تھے، مفسر تھے اور مؤرخ بھی تھے، ہسٹری کے بھی ماہر تھے۔ حدیث کے فن میں آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف ہر دور کے علماء نے کیا۔ چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ابن ماجہ جو ہے حافظ الحدیث تھے اور اس فن کے ماہر ناقد تھے، یعنی جس پر نقد کمنٹ کر دیتے تھے کہ یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، جو برا ہے برا ہے، راست باز یعنی سچے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے لکھتے ہیں
آپ بہت بڑے حافظ اور اہل قزوین میں سے محدث اور مفسر تھے۔ ابو یعلا خلیلی کہتے ہیں کہ آپ بہت ثقہ، قابل حجت اور علوم حدیث کی جانکاری رکھنے والے تھے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں علامہ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ مسلمانوں کے اماموں میں سے بلند پایا اور بلند مرتبہ پرہیزگار اور بالاتفاق ثقہ امام تھے۔ یہ ان کے تعلق سے علماء نے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کو سکھایا بھی اور علم کو جمع بھی کیا، لکھا۔ 3 بڑی کتابیں جو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، کون کون سی ہیں؟ پہلی کتاب السنن، جسے سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے، جو حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، اور درجے لیول کے لحاظ سے یہ 6ٹھی کتاب ہے، یعنی آخری کتاب ہے۔ اس کے اندر کل 4341 احادیث موجود ہیں۔ دوسری کتاب التفسیر، یہ ایک بہت بڑی تفسیر تھی جس میں آپ نے احادیث صحابہ و تابعین کے آثار کو سندوں کے ساتھ جمع کیا تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر تبری کے بعد تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن ماجہ کو بڑی تفاسیر میں شمار کیا ہے، اور البدایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسے بہت بڑی تفسیر قرار دیا ہے، جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے لکھا تھا۔ تیسری کتاب، جیسا کہ میں نے کہا، ہسٹری بھی جانتے تھے، مؤرخ بھی تھے، تو تاریخ پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے تاریخ کامل کہا ہے، یعنی مکمل تاریخ کہا ہے ان کی اس کتاب کو، اور مشہور مؤرخ ابن خلکان نے اسے تاریخ ملیح یعنی بہترین تاریخ کہا ہے۔ لیکن افسوس کی یہ دونوں کتابیں، التفسیر اور تاریخ، دونوں اب موجود نہیں ہیں دنیا میں، یعنی اس کا نسخہ موجود نہیں ہے جو انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ ان کی صرف ایک کتاب سنن ابن ماجہ، جو حدیث کی کتاب ہے، جس کے بارے میں نے کہا 4341 حدیث ہے، وہ صرف ایک کتاب ان کی محفوظ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی وفات 22 رمضان 273 ہجری کو 64 سال کی عمر میں 64 کی عمر میں پیر کے یعنی منڈے کے دن ہوئی، اور آپ اس دنیا سے گئے۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن میں آپ کے 2 بھائی ابو بکر اور عبداللہ اور آپ کے بیٹے عبداللہ آگے تھے، اور آپ کی نماز جنازہ بعض لوگوں کے حساب سے آپ کے بھائی عبداللہ اور بعض لوگوں کے مطابق آپ کے دوسرے بھائی ابو بکر نے پڑھائی۔ یہ تھے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، جن کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ آج تو 12 تاریخ ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا پوسٹر پر، جو جیسا کہ آپ کو شو بھی کیا گیا تھا، کہ 19 تاریخ کو ایگزام ہوگا 19 تاریخ کو، 19 نومبر کو، لیکن چونکہ نوٹس وغیرہ ملنے میں بھی تھوڑی تاخیر ہوئی، اور ابھی آخر کے 4 ائمہ کے نوٹس آپ کو نہیں ملے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے نوٹس کل مل جائیں گے، کل شام تک، رات تک انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور 19 کے بجائے اب 23 نومبر کو آپ کا ایگزام ہوگا، 23 نومبر کو آپ کا ایگزام ہوگا، اور سارے کوئسچن جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ MCQ ٹائپ کے رہیں گے، اور خالی آپ کو آپشن چوز کرنا ہے، رائٹ آپشن چوز کرنا ہے۔ بنیادی چیزیں رہیں گی، بہت ڈیپ میں جا کر کے ہم سوالات نہیں کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے سنا ہے، صحیح سے سنا ہے، تو انشاءاللہ آبجیکٹیو ٹائپ کے جو کوئسچن ہیں وہ آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ جی کسی کا اور کوئی سوال؟ کہاں پہ آئے گی لنک؟ وہ انشاءاللہ ہم آڈیو ڈالیں گے، اس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایج کیا تھی امام ابن ماجہ کی؟ 64۔ کیا ابن ماجہ اور نسائی سے ملاقات ہوئی؟ واللہ عالم، دونوں کا علاقہ الگ الگ ہے۔ امام نسائی مصر میں رہ رہے تھے، اور امام ابن ماجہ قزوین یعنی ایران میں رہ رہے تھے، تو واللہ عالم دونوں کی ملاقات ہوئی کہ نہیں۔ عجمی کسے کہتے ہیں؟ جو عرب کا نہ ہو اسے عجمی کہتے ہیں۔ عرب کے علاوہ بقیہ تمام لوگ عجمی ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے ایشیا میں ہو، مطلب عرب کے علاوہ جہاں کہیں بھی۔ کل والے کلاس کی لنک سینڈ نہیں کی گئی ہے تو کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ وفات کے وقت 273 ہجری میں امام ابن ماجہ کی وفات ہوئی۔ جی ایگزام سے ریلیٹڈ اور کوئی کوئسچن ہے آپ کا؟ اگر کسی کو ڈیٹیلز میں جو ہے، ڈیٹیل میں پوری تفصیل کے ساتھ اردو نوٹ چاہیے تو وہ مل جائے گی، لیکن رومن جو ہے وہ مطلب اتنی تفصیل کے ساتھ اویلیبل نہیں، کیونکہ رومن کوئی لینگویج نہیں ہے۔ رومن جو ہے شارٹ نوٹ صرف آپ کی آسانی کے لیے ریڈی کیا گیا، ورنہ وہ کوئی لینگویج نہیں، آپ کو اردو سیکھنا چاہیے۔ عربی کے بعد
اسلام کی زیادہ تر باتیں اردو میں ہیں. آپ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے لیے جو ہے مطلب یہ کریں کہ آپ اس میں لکھ کر کے دیں اس میں لکھ کر کے دیں، اردو ہمیں سیکھنے کی کوشش، ساری چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن جو ضرورت کی ہماری چیزیں وہ نہیں سیکھتے ہیں. تو اگر کسی کو اردو والے جو ہے تفصیلی نوٹس چاہیے تو وہ مل سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ابن ماجہ میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، اردو والے نوٹس بھیج دیں گے، لیکن رومن والے کوئی سوال نہیں کریں گے کہ ڈیٹیلز رومن بھی نوٹ چاہیے. وہ جو شارٹ ہے، اور ایگزام جو ہے اسی شارٹ نوٹس میں سے ہی آئیں گے، چاہے اردو کا ہو یا رومن کا، اسی شارٹ، کیونکہ اردو کا شارٹ نوٹ اور رومن کا شارٹ نوٹ دونوں سیم ہے، تو اسی میں سے ایگزام میں سے آئے گا. باقی علم کے لحاظ سے اگر کسی کو اردو والے تفصیلی نوٹ چاہیے تو انشاءاللہ مل جائے. اور ایگزام ٹائمنگ کیا ہوگی اس حوالے سے دیکھیں، انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مکمل 10 سے 12 گھنٹہ آپ کو ملے، اور اس ایک ٹائم میں جب بھی آپ کا دل کہے، جب بھی آپ فری ہوں، آپ اس ٹائم پہ آ کر کے ایگزام دیں. اور ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی دیر چاہیں لے سکتے ہیں آسانی کے لیے. ہاں امانت داری کے ساتھ ایگزام دیں تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے. باقی تفصیلی جو ہے بات انشاءاللہ ہم الگ سے آڈیو میں ایگزام کے تعلق سے بیان کریں گے جب چیزیں فائنل ہو جائیں گی، کہ کیسے ایگزام ہوگا، کہاں ایگزام ہوگا، گوگل فارم پر یا ویب سائٹ پر کیسے ایگزام ہوگا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جو ہے آڈیو کے ذریعے آپ تک باتیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ بھیج دیں گے تفصیلی نوٹ انشاءاللہ. دیکھیں گے بیچ میں کسی دن انشاءاللہ ہم اس تعلق سے، ایگزام کے تعلق سے اگر ممکن ہوگا تو کسی اور دن ایک چھوٹی سی کلاس رکھ لیں گے، اس میں اور تفصیلی باتیں کر دیں گے، یا آڈیو کے ذریعے، جیسا بھی مناسب ہوگا انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ملی ہوتی ہے تو کیوں لگائیں گے آپ؟ مت لگائیے. اگر وہ ملی ہوتی ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے تو مت لگائیے اس کو. نہیں ملی ہے تو وہ حرام نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں. مہندی میں اگر کلر ملی ہو تو اب کون سا ہے وہ نہیں معلوم مجھے. مہندی بظاہر تو جائز ہے، وضو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. معلوم نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، صرف افواہ پر دھیان نہ دیں. اب انہوں نے کس بنیاد پر بولا کہ نہیں لگانا چاہیے، واللہ عالم. ہارڈ کاپی کدھر مل سکتی ہے واللہ عالم، لیکن اس حوالے سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس حوالے سے بھی بتا دوں گا آپ کو کہ کتاب کہاں سے لے سکتے ہیں آپ. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کون سا کورس رکھیں، جلد ہی کوئی کورس انشاءاللہ شروع کریں. جہاں سے آسانی ہو وہاں سے آپ حفظ شروع کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایگزام کے حوالے سے جلد ہی کوئی اپڈیٹ آپ تک پہنچائی جائے گی، اور انشاءاللہ آڈیو میں یا پھر کلاس کے ذریعے ہی، چھوٹی سی کلاس کے ذریعے آپ تک یہ تمام باتیں پہنچیں گی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلات ہو.